السلام علیکم۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے لگائے گئے اور شہر بلقا میں حملے کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا ہے اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوم کے سردار اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بڑی قوت اور شوکت و دبدبے والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ واپس چلے جائیں اور ہم سے ان سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باعورہ نے جواب دیا، ترجمہ: ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بدعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بدعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہانوں میں رسوائی و ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں ان کے لیے بدعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجاہدین کے لیے ہرگز بدعا نہ کر۔ بلعم نے استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بدعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے شاہ بلقا نے دھمکی دی، اگر بدعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مصفرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کے طور پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بدعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کو تخویف اور قوم کی آزاری بہت زیادہ ہوئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا۔ مقام حسبان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بدعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم جبر سے اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی۔ اللہ کے حکم سے گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بلا آخر وہ آگے بڑھا اور بدعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بدعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی قوم کے لیے جو دعائیں استعمال بولنا چاہتا تھا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر کے لیے بولنے لگے۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھے اور کہنے لگے، تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بدعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا، بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔